یہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دنیا میں آنا جب وہ ہمیں پسند نہیں آیا نعوذ باللہ، یا ہم اس کی خوشی نہیں منانا چاہتے، جبکہ خود قرآن میں اللہ نے کہا، سورۃ احزاب میں اللہ نے فرما دیا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ نے تمہیں اسلام کا فضل دیا اور نبی کی ذات کی رحمت دی ہے، تو نبی کی ذات جو بطور رحمت کی تمہیں دے دی ہے تو فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ کہ نبی کو اللہ نے رحمت بنا کے تمہیں دے دیا۔ تو سورۃ احزاب میں تو اس کو خوش ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ آپ خوش ہو جائیں کہ نبی ملے آپ کو۔ تو آپ حیرانی ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ خوشی منائے کہ نہیں، خوش ہونے کی بات ہے بھائی، وہ الگ بات ہے کہ وہ خارجی چیزیں ہیں، وہ خوشی منانے میں آپ فرض نماز چھوڑ بیٹھیں، وہ خوشی منانے میں آپ کوئی گناہ کر بیٹھیں، وہ خوشی منانے میں کوئی دوسری آپ اسراف کر بیٹھیں، تو وہ خارجی چیزیں ہیں، آپ اس کی وجہ سے اصل عبادت کو کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ اصل عبادت تو میلاد مصطفیٰ منانا، یہ تو لذت ہی لذت ہے، یہ عاشقوں کا وتیرہ ہے۔ باقی آپ خارجی چیزیں بیان کرتے ہیں، اور جی جلوس نکالا، زور کی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، ایسے جلوس کا کیا فائدہ؟ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، مطلب ان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ تو نماز نہ پڑھنے کو آپ ادھر لے لیتے ہیں کہ میلاد ہی جائز نہیں ہوا، میلاد ہی گویا کہ نعوذ باللہ حرام ہو گیا۔ یہ تو وہی بات ہوگی، آپ سارے امرودوں کو حرام کہہ رہے ہیں، امرود حرام ہے۔ بھی امرود حلال ہے، کیڑے والا امرود حرام ہے، جس امرود میں کیڑے پڑ جائیں آپ اس کو کہتے ہیں یار پھینکو، یہ نہیں کھانے کا، لیکن آپ یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ امرود ہی حرام ہے۔ تو جس میلاد مصطفیٰ میں جو ہے وہ بدعت کے شرک کے کیڑے پڑ جائیں، اس کو آپ کہیں گے کہ یار یہ صحیح نہیں، بدعت شرک کو نکالو، باقی یہ عبادت تو بہت عظیم عبادت ہے۔ بلکہ صلاۃ و سلام تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے فرشتے آپ کے نبی کے اوپر بھیجتے ہیں، تو یہ اتنی لذیذ اور اتنی عظیم عبادت ہے، اس کے بارے میں آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے لیے صلاۃ و سلام کے احترام میں اگر کھڑے بھی ہو گئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلاۃ و سلام کی عبادت کے احترام میں اگر کھڑے ہو گئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مدینہ جا کے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، وہاں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یہاں آپ جو ہے نماز کے اندر اتحیات کے اندر صلاۃ و سلام بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ اب بیٹھ کے پڑھیں کہ کھڑے ہو کے پڑھیں؟ تو اللہ نے کہا جیسے چاہے پڑھیں، جس کے جیسی من مرضی آئے، کیونکہ کھڑے ہو کر بھی صحیح ہے، بیٹھ کے بھی صحیح ہے۔ اگر کھڑے ہی ضروری ہوتا تو پھر نماز میں بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ سلام بھی اور صلاۃ بھی دونوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور اگر جو ہے بیٹھ کر ہی پڑھنا ضروری ہوتا تو مدینے میں جا کے کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو معلوم ہے کہ کھڑے بیٹھے سے اس کا تعلق نہیں، یہ آپ کی عاشقانہ کیفیت سے تعلق ہے۔ آپ کا جی چاہ رہا ہے میں کھڑے ہو کے جھوم جھوم کے پڑھوں تو عاشق اس طرح بھی پڑھتے ہیں، آپ کا جی چاہ رہا ہے بیٹھ کے میں یا لیٹ کے تڑپ تڑپ کے پڑھوں تو لیٹ کے تڑپ کے پڑھیں۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ وہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا انداز عشق ہے، کسی کے عشق پر آپ کو جو ہے انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے، خدا نہ خاص فاسق رسول ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ تو عشق کا دعویٰ اپنے لیے خاص کر لینا، اس کا مطلب آپ نبی کی امت کو بہت کم کر رہے ہیں۔ امت بہت وسیع ہے، وہ تو دریائے ٹھاٹے مارتے دریا حضرت موسیٰ نے دیکھے ہیں۔ آپ یہ ایسے فتوے لگا کے کم نہ کریں۔ اگر میلاد مصطفیٰ آپ نہیں بنانا چاہتے، آپ اس کو بدعت کے شرک کے فتوے نہ لگائیں، آپ نہ کریں، آپ کی توفیق پہ ہے، لیکن اللہ نے جن کو توفیق دے رکھی ہے وہ جو ہے وہ بدعت شرک سے بچ کے کر رہے ہیں تو ان کو آپ قبول کریں۔ سبحان اللہ، سبحان